السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البلد پڑھیں گے۔ سورۃ البلد مکیہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی مکی صورتوں میں سے 35 نمبر پر اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 90 نمبر پر ہے۔ اس کی 20 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا نام بھی سورت کے ہی ایک لفظ سے رکھا گیا ہے۔ البلد کا معنی ہوتا ہے آباد شہر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر کے۔ ہم بہت سی صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ یا صورتوں کے درمیان پڑھ آئے ہیں، جس طرح لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو وہاں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ اس لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات چل رہی ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مکہ کے لوگوں کے جو اقوال اور جو ان کے عقائد تھے وہ سب غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ انسان صرف اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی اصل زندگی کچھ اور ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ لا سے ان تمام لوگوں کے عقیدے کی نفی کی اور پھر قسم کھائی اقسم بہذا البلد، کہ میں اس آباد شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں یہ بات یقینی ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے، اور فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں اس شہر کے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکی نبی ہیں۔ مدینہ میں آپ بعد میں تشریف لائے۔ ہر انسان ہمیشہ اپنے پیدائشی علاقے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی زمین کے تمام حصوں سے اعلیٰ اور افضل حصہ مکہ کی سرزمین ہے، اور مکہ کی سرزمین کو یہ بلندی اور یہ مقام بیت اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ملا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شہر کے باسی ہیں، یہاں کے ہی رہنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ بھی اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں، اور مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی، جو اتنی حرمت والا ہے کہ کوئی وہاں کانٹا نہیں توڑ سکتا، کوئی شکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو بھگا بھی نہیں سکتا، خوف زدہ نہیں کر سکتا کسی جانور کو۔ اور پھر اس کی حرمت اس قدر بیان کی کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح بیت اللہ کی حرمت، اس کا مقام، یہاں کا اجر، یہ سب سے بلند تر ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک شاہکار ہے کہ ایسے انسان کو پیدا کیا جس کا نہ باپ اور نہ ہی اس کی ماں۔ پھر اس مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا جو اسی کی زوجیت میں دے دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا، یعنی یہ 3 قسمیں ہو گئیں تخلیق کی، بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں کے اور ماں باپ کے ساتھ۔ پھر چوتھی قسم انسان کی تخلیق کی یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقینی بات ہے، البتہ تحقیق، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ یعنی انسان بالآخر مشقت اٹھانے والا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنی حرکات میں اضافہ کرتا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، یعنی مشقت کو خود ہی وہ اپنے لیے چنتا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح
وہ دنیا کے کام کاج اور باقی تمام سلسلے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی انسان کے لیے دنیا کی زندگی کی سختیاں جھیلنا، دکھ، درد، رنج، سب کچھ، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ کبد کا ایک مفہوم قوت بھی پایا جاتا ہے، یعنی سختی اور قوت، یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ یہ انسانی فطرت کا اظہار ہے کہ انسان کے دل میں جب ایک خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا رنج اور ہر قسم کی تکلیف جھیلتا ہے اور اپنے اس ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اتنی مشقت اٹھاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے کی تیاری میں مشقت اٹھاتے ہیں، اپنے لباس کے لیے، اپنی راحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، دنیا کی خوشیوں کے لیے ہم بڑی بڑی مشقت اٹھاتے ہیں۔ باپ کمائی کرنے کی مشقت اٹھاتا ہے، ماں گھر کے کام کاج کی مشقت اٹھاتی ہے۔ تو پھر ان تمام مشقتوں کو جھیلنے کے ساتھ آخر انسان کو اپنی آخرت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کی ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا، یعنی اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ کیا یہ انسان سوچتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے خرچ کیا ہے بہت زیادہ مال، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوٹھی میری محنت، یہ کارخانہ میری محنت، یہ فیکٹری میری محنت، یہ دکان میری محنت، میں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے مال کمایا اور لگایا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کچھ حقوق بھی تھے، اس کے لیے کچھ شرائط بھی تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیدا کرنے والے نے، مال دینے والے نے، اولاد دینے والے نے اس کے اوپر کچھ حلال اور حرام کے احکامات بھی نافذ کیے تھے۔ یہ ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا سوچتا ہے؟ اَيَحْسَبُ، کیا یہ گمان کرتا ہے، أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یعنی اس لیے گناہ کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، نجس کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، لوگوں کے حق چھینتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس کو کوئی ایک بھی نہیں دیکھ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی دو آنکھیں، یہ عین ان سے تثنیہ کا، دو کا صیغہ ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہدایت دی دو راستوں کی۔ یعنی اگر یہ آنکھوں والا ہے تو اس کا خالق اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اگر یہ بولتا ہے اور اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں سے ذائقے چکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بولتا ہے، اور یہ یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، تو اس کا معبود کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ اس کے متعلق کیوں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ میرے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں کر سکتا، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا؟ یہ کیوں سوچتا ہے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے اس کو بینا بنایا وہ خود بھی اس کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کی نظر تو بہت ہی عمیق ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، یعنی یہاں اس کی کئی تفسیریں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں قسم کے راستے دکھا دیے، اس کو یہ شعور دے دیا کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو اسلام پر عمل کرنا برائی کی نسبت اس کے لیے آسان رکھ دیا گیا۔ یعنی ایک شخص کو اگر ہم دین کی بات سناتے ہیں، اگر وہ گمراہ ہے تو وہ بات اس کے دل تک اثر کر جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کو عمل میں لائے یا نہ لائے، اس کے اوپر اس بات کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ یہی بات یہاں ذکر کی ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس انسان کو
دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راہیں اس کو دکھا دی۔ فلق تحمل عقبہ، پس وہ نہیں چڑھا گھاٹی پر۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ نہیں جانتے کہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے۔ اس میں ایک اقتحم ہے لفظ اور دوسرا لفظ عقبہ۔ اقتحم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی جگہ پر گھس جانا، یعنی یوں وہاں جا کر پھنس جانا، گھس کے وہاں داخل ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کو اپنی عقل پر نہ پرکھے، بلکہ وہ ان احکامات پر ہر ممکن عمل کرنا شروع کر دے۔ دوسرا اس میں لفظ عقبہ، گھاٹی یعنی بلندی۔ گھاٹی ہم بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو بلندی پر چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی بڑی نیکیوں کو گھاٹی میں گھس جانے سے یہاں شباہت دی ہے، کہ جس طرح کسی گھاٹی کے اوپر یوں یعنی دھونس کے ساتھ چڑھنا مشکل ہے، تو اس انسان نے دین کے جو مشکل کام تھے ان میں اپنے آپ کو پھنسانے کی کیوں کوشش نہیں کی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور یعنی آپ کیا جانیں کہ گھاٹی کیا چیز ہے۔ فک رقبہ، نمبر 1 غلام کا آزاد کرنا، یعنی یہ بھی ایک مالی عبادت ہے کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا، یا اپنے پاس موجود ہے تو اس کو آزاد کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان غلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے۔ اور غلام کو آزاد کرنا یا کسی ایسے مظلوم قیدی کا بھتہ اور اس کا جرمانہ بھر کے اس کو آزاد کروانا، یہ دونوں برابر ہیں، بشرطے کہ وہ قیدی نیک ہو اور باہر نکل کر نیکی کا کام کرنے والا ہو۔ دوسری بات ذکر کی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یعنی ایسے دن میں کھانا کھلانا کہ جس میں لوگوں کو کھانے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ مشکل ترین کام ہے، یعنی جب خود کو بھی ضرورت ہے، یعنی قحط کی کوئی صورت پڑی ہوئی ہے یا کسی کھانے کی قلت ہے، تو ایسی صورت میں کھانا یتیموں کو، مسکینوں کو کھلانا، ضرورت مندوں کو کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، یعنی ان یتیموں کو جو قرابت دار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم پر خرچ کرنا صدقہ کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی رشتہ دار یتیم پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرابت داری کا اور ایک خرچ کرنے کا۔ تو اس لیے یہاں بھی یتیم ذا مقربہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر ہم اپنے کسی گرے ہوئے رشتہ دار کو اٹھا کر اپنے برابر لانے میں ہم اپنی بڑی حد تک محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہماری بلندی اور ہماری انفرادی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے لوگ اپنوں کی بجائے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے کسی بے گھر کو گھر نہیں دینا چاہتے کہ یہ ہمارے برابر کا ہو جائے گا، دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، دوسرے پر خرچ کرنے کا ایک اجر ہے۔ اور فرمایا کہ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کھلانا جو مٹی میں ملا ہوا ہو، خاکسار ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ 4 کام ذکر کیے ہیں، غلام آزاد کرنا اور بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، قرابت والے یتیموں کو اور مٹی میں ملے ہوئے مسکینوں کو۔ یہ چاروں کام ہی یہ مالی عبادت میں آتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں اس وقت مسلمانوں کو مال کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ ان کے کافر رشتہ دار ان سے مال چھین لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مالی عبادت کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. یعنی جو خرچ کرنے والا شخص ہے اس کا مومن ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اہل مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے بھی بڑے لوگ اس طرح کے تھے کہ جن کے سارا دن چولہے چلتے تھے اور ان کے چولہوں کی راکھ پہاڑوں کے برابر بن جاتی تھی. وہ چولہے سارا دن جلتے اور ان کا کھانا غریبوں میں تقسیم ہوتا، لیکن وہ ریاکاری کے لیے کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے کہ ہم بہت امیر ہیں. کہ اگر ایک ایسا امیر شخص ایک اونٹ ذبح کرتا تو اس کے مقابلے میں دوسرا 2 کر دیتا اور یہ اس کے مقابلے میں 3 کرتا، حتیٰ کہ بعض اوقات 10 اونٹ ذبح کر دیے جاتے. تو فرمایا کہ ان چیزوں کا کوئی اجر نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، یا سیر و تفریح کے لیے عمرے پہ عمرہ کرنا، یا ہسپتالوں کی پوری وارڈ بنا دینا، یا اور بڑے بڑے حوض بنا کر ان کے اوپر اپنی تختیاں لگا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاکاری اور اپنا بڑا پن، شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے کمتر دکھانے کے لیے، اپنی بڑھوتری ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہاں یہ شرط لگا دی کہ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے اور صرف ان کا ایمان اپنے تک محدود نہ رہا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی صبر، یہ پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ صرف کسی فوتگی یا کسی تکلیف پر چپ کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ایک بہترین صبر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں مشقت اٹھانا، یہ بھی صبر کی ایک بہت بڑی قسم ہے. پھر ایسے ہی جو تکلیفیں انسان کو جسمانی طور پر آ جاتی ہیں، مثلا بیماریاں، اپنی بیماری یا اپنے بچوں کی یا اپنے عزیزوں کی، ان کو برداشت کرنا. پھر اسی طرح اگر ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے یا ملکی سطح پر، خاندانی سطح پر، اگر کوئی قبیلے کی سطح پر کسی دوسرے قبیلے کے ظلم کا شکار ہو جائے تو صبر و تحمل کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، یہ سب چیزیں صبر کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی پورا دین اس میں آ جاتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. یعنی اس میں بھی تمام حقوق العباد آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق دینا، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. یعنی جو عزت، سہولت، خوشی اپنے لیے چاہتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کا انکار کر دیا، یہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. یعنی دائیں ہاتھ سے مراد جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور بائیں ہاتھ سے مراد جو جہنمی ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. علیہم نار مؤصدہ، فرمایا کہ ان کے اوپر آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہے، یعنی لمبے ستونوں کی شکل میں بند کر دی گئی. کیونکہ کھلی جگہ کی جو آگ ہوتی ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے، اس کی تپش کم ہوتی ہے، لیکن جب آگ ایک بند جگہ پر ہو تو اس کی تپش میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب المیمنہ میں شامل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں جانے کے قابل ہوں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.